کل میں ہوشیار تھا اور میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا. آج میں عقل مند ہوں, خود کو بدل رہا ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اندر نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو حق کا راستہ کبھی نہیں ملے گا. آپ کی مصروفیت یہ جاننے میں صرف ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں, میرا جوہر کیا ہے, اور میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں, میری روٹس کیا ہیں, اور میں اس لمحے کیا کر رہا ہوں اور میری توجہ کس طرف ہے. ایک نیک انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا, کسی کی شکایت نہیں کرتا, دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتا. سکون اور خوشی صاف شفاف پانی کی مانند ہے, یہ جہاں بھی بہتا ہے خوبصورت پھول کھلتے ہیں. غم ایک کالے سیلاب کی طرح ہے, یہ جہاں بھی بہتا ہے پھول مرجھا جاتے ہیں. روحانی صف بندی اسپرچول الائنمنٹ کا مطلب شکایتوں سے بالاتر ہونا اور اپنی اندرونی کیفیت میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک کامل اور پرسکون انسان میں ذہنی, جسمانی اور عقلی ہم آہنگی موجود ہوتی ہے. تو بیرونی حالات نہیں بلکہ اپنے اندرونی عقیدے پہ بھروسہ رکھیں اور آج سے زندگی ایسے جیئیں جیسے سب کچھ آپ کے حق میں دھاندلی کر دیا گیا ہے. یہ تو حدیث قدسی بھی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. تو اگر آپ خیر اور بھلائی کی امید رکھتے ہیں تو اللہ ویسے ہی معاملہ فرماتا ہے, اور اگر آپ برا گمان رکھتے ہیں تو اس کا وبال بھی آپ پر ہے. اگر پاکستان ہمارا دوست ہو جائے, بھائی بن جائے پھر سے, اور جس دن مالک نے چاہا اور ہم پھر سے دوست بن گئے, تو وہ آڈی میں چلیں گے اور ہم بی ایم ڈبلیو میں چلیں گے اور مزہ بہت آئے گا. یہ ان لوگوں نے کیا کیا, پشچم کے لوگوں نے ویسٹ ہم کو لڑا رکھا ہے. کیا دشمنی ہماری اس سے, اس کی کیا دشمنی ہم سے. رفیل ہم کو بیچتا ہے, کپڑا نہیں ہمارے پاس پہننے کو, پیجامہ پھٹا ہوا ہے. ادھر بھائی کی لنگی پھٹی ہوئی F-18 خریدتا ہے وہ. ہمارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ فرانس اور امریکہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں دشمن ہیں. کس نے بنایا؟ انہوں نے. جب بھی آپ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے نا, یاد رکھیں عقل دھوکہ کھا جائے گی. بس عقل کی طرح سنیے گا, اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے. کریں کہ آپ کے پاس یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں 10,000 روپیہ, اور آپ کے خونی رشتے میں بہن کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ ضرورت ہے 8,000 روپے کی. لاجیکلی دیکھیں آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے, لاجیکلی پیسے. اب میری اگلی بات رہا سنیں, لیکن آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جب تم دیتے ہو وہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. عقل پہ فیصلہ کیا ہے, نہیں دینے چاہیے, کم ہو جائیں گے. لیکن ایمان پہ فیصلہ یہ ہے کہ کم نہیں ہوتے. دنیا کا کوئی بینک, کوئی کیلکولیٹر, کوئی سسٹم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ دینے سے اوبیس پیچھے رہ کے 2,000 روپیہ کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اگر میری راہ میں دو گے میں تمہیں بڑھا کے لٹا دوں گا. سو کبھی بھی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے تو یاد رکھیں ٹک آپ نے لگانا ہے کریکٹر کو, پیسے کو نہیں لگانا. اور اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں, پیسہ پیچھے چل کے آئے گا. پیسے کے جب بھی پیچھے بھاگو گے نا پیسہ نہیں ملے گا آپ کو. پیسے کو ٹھڈا مارنا شروع کر دو, اس کو ایک غلام سمجھا کرو. یہ استعمال کی چیز ہے, دیٹس آل. کنورٹیبل آئٹم ہے. میرا پیسے پہ ویو کیا ہے, پیسہ کنورٹیبل آئٹم. یہ کنورٹ ہو جاتا ہے, جو آپ کو آسانی چاہیے نا اس پہ کنورٹ ہو جاتا ہے. جو آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ 6 لاکھ ہو تو مہران آ جاتی ہے, یہ 15 لاکھ ہو تو سٹی آ جاتی ہے, یہ 30 لاکھ ہو تو سوک آ جاتی ہے. کنورٹیبل نا, اپنی ضرورت کی کیپیسٹی کے مطابق آپ اس پیسے کو کنورٹ کر کے اپنی سواری, آسانی, روٹی, کپڑا, مکان, چیزوں میں, لگژری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگلی بات سنیں, اگر ایسا نہیں کریں گے تو وارننگ دے رہا ہوں, ہوگا کیا, یہ آپ کا ماسٹر بن جائے گا. ماسٹر مین کنٹرول, آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں. یہ استعمال کی چیز ہے, اسے استعمال کریں, اسے غلام بنا کے استعمال کریں. ورنہ یار اپنے ملازم کو کیسے یوز کرتا ہے, آرڈر دیتا ہے یہ کرو. پیسے کو ہمیشہ آرڈر میں لا کے استعمال کریں. اگر نہیں کریں گے, یہ والا میں نے جو آپ کو بتایا, تو اگلی بات سن لیں, سر پوجا شروع ہو جائے گی پیسے کی, خپت جسے کہتے ہیں. سو حضور والا یاد رکھیں, اس کو ہمیشہ آپ نے اپنے پیچھے چلانا, اس کے پیچھے نہیں بھاگنا. میں نے آزما کے دیکھا سر, کچھ چیزوں کی لسٹ آپ کو دے رہا ہوں جن کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. خود کو ایسا بنانا چاہیے پیچھے آئے. نمبر 1 از پیسہ, نمبر 2 از شہرت. یہ جب بھی بھاگیں گے نا نہیں ملے گی آپ کو, بلکہ الٹا بستی مل جائے گی. بڑے لوگ بیچارے مشہور ہونے کے چکر میں ذلیل ہو جاتے ہیں. ہم نے مشہور نہیں ہونا. میں اکثر اس کے بارے میں کہتا ہوں عزت دار ہونا. تھوڑے لوگوں میں ہو, عزت دار بنے یار. آپ کی عزت ہونی چاہیے, فیم نہیں ہونا چاہیے. عزت یاد رکھیے گا, عزت والے رستے پہ سپیڈ سلو ہوتی ہے لیکن کامیابی 100% ہو جاتی ہے. 100% سپیڈ سلو ہو جائے گی آپ کی. میں نے دیکھا سر, ہمبل ہونے سے آپ کی زندگی میں کام زیادہ ہو جاتے ہیں. پوائنٹ کیا ہے سر؟ ہمبل ہونے سے. یہ کوئی اکڑ نہیں ہے یار کہ آپ کے ساتھ گارڈ ہے, یہ کوئی اکڑ نہیں ہے گڈی وڈی ہے, کوئی اکڑ نہیں ہے. بڑی بات یہ آپ ہو زیادہ دکھتے کم ہو, آئس برگ کی طرح. یہ بڑی سکسیس ہے آپ کی لائف میں. ہمبل ہو, عاجز انسان بنے, جھکے ہوئے انسان بنے, اس کو پھل زیادہ لگتا ہے. ہمبل انسان کا مطلب یہ ہے یار جس لیول پہ کوئی ہے اس لیول پہ اس لیول پہ آ کے کھیلو. کبھی
میرا رسول جو سا تھا نا, مسکینوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, مسکین وہ کہ بتانا پڑتا تھا یار یہ ہے کمال, دیکھیے آپ انکساری کی انتہا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کے لیول پہ آ جائیں, اس کے لیول پہ آ کے گپ لگائیں. ہمارا سر پرابلم میں نے لوگوں کو دیکھا, یقین کریں, وہ نا ان کی اکڑ ان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے, ہمبل نہیں ہوتے. پیچھے کبھی کبھی نا انسانوں کو ان کے لیول پہ آ کے ان سے گپ لگایا کرو, شیئرنگ کیا کرو. آپ کو اندازہ نہیں ہے, یہ جو بیس پہ آنا, مٹی کے ساتھ مٹی مل کے بننا, یہی آپ کو بڑا انسان بناتا ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں ایک دم سے توپوں کی سلامی ہو.